سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پنجاب کالج کے حوالے سے ایک جھوٹی خبر جو پھیلی اور اس کے بعد جو سارا کچھ ہم نے دیکھا، احتجاج، فساد، آفیشیل ورژنز، لیکن لوگوں کا یقین نہ ہونا، یہ سارا جو ایپیسوڈ ہے یہ ایک بہت بھیانک تصویر ہے، یہ ایک بہت ڈرا دینے والی حقیقت ہے، اور حقیقت کیسی بھی ہو اس کو دیکھنا چاہیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیسی وہ ہے۔ اور اگر اس حقیقت کو آج آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ موجودہ چونکہ واقعہ پنجاب کا ہے تو پنجاب حکومت جو کہ نون لیگ کی ہے، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہوں جو کہ خود سامنے آئیں اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے، یعنی وہ انتظامیہ ہو، وہ پولیس ہو یعنی آفیشیل چینلز، یا وہ سوشل میڈیا پر ان لوگوں کے اکاؤنٹس ہوں جن کو مستند جانا جاتا ہے، جن کو پروفیشنل جانا جاتا ہے، وہ لوگ جو جھوٹی خبریں دے کر ڈالر نہیں کماتے، گھٹیا شہرت پر یقین نہیں رکھتے، ایکچوئل پروفیشنلز۔ سو گورنمنٹ ہائیسٹ لیول پہ وزیر اعلیٰ، آئی جی صاحب، ایک پولیس کا ہائیسٹ چینل، وہ دوسرا انتظامیہ ہو، یا وہ روایتی میڈیا ہو، یا وہ سوشل میڈیا کے پروفیشنلز ہوں، ان تمام کو آپ ملا لیجئے، سب کو، تو ان تمام کی جو ملا کر مجموعی وضاحت جو کہ حقائق پر کی بنیاد پر کھڑی ہے، اس پر بھی یوتھ کا بہت بڑا حصہ یقین نہیں کرتا، اعتماد نہیں کرتا۔ یہ ہے اصل بھیانک صورتحال۔ حکومتیں تو آتی ہیں جاتی ہیں، لیکن یہ جو اتنا بڑا حصہ یوتھ کا جو پاکستان کے کسی بھی آفیشیل چینل، حکومت، روایتی میڈیا یا سوشل میڈیا کے پروفیشنلز پر اعتماد مجموعی طور پر اس نے کرنے سے انکار کر دیا، ان کے نزدیک یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ ہے اصل بات۔ خدا نہ کرے کہ یعنی ایک طرف جھوٹی خبروں کا یہ کاروبار ہو اور اوپر سے ایک جھولتی ہوئی کمزور نظام ہو جو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہا، مار کھائے جا رہا ہے۔ اس کے نتائج تو بہت خوفناک ہو سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، یہ فیک نیوز مذہب کے حوالے سے اگر سرکولیٹ ہو جائے، کسی شخصیت کے حوالے سے، حکومتی شخصیت کے حوالے سے، کسی ذمہ دار کے حوالے سے، فساد کہاں کہاں پھیل سکتا ہے اور اس کی کیا قیمت ہمیں دینی پڑ سکتی ہے، اس کا یہ بہت بھیانک بات ہے۔ اور موجودہ نظام کلی طور پہ ناکام ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہے۔ یہ ہے اصل صورتحال۔ اب اس کی ذمہ داری جو ہے، دیکھیے، ایک تو یہ کہ جھوٹی خبروں، جھوٹی پروپیگنڈوں کے خلاف جتنے اعلانات یہاں پنجاب میں ہوئے ہیں، اتنا تو دوسرے صوبوں سے شاید شور بھی نہیں مچایا گیا، لیکن آپ نے قانون سازی کر لی یا تقریریں کر لی، اعلان کر لیا درجنوں بار، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ایک فیک نیوز کھڑی ہے، پھر پورے پنجاب میں احتجاج فساد کا سلسلہ ہے۔ تو اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ یوں کہیے کہ مریم نواز جو کسی زمانے میں تھوڑے عرصے کے لیے سیاست کے یعنی آسمان پہ ایک چمکی تھیں اور ایسا لگتا تھا کہ یہ فیوچر میں ایک پولیٹیکل لیڈرشپ مل گئی ہے یا یہ پی ٹی آئی کے فساد کے سامنے کھڑی ہونے کی طاقت رکھتی ہے، وہ تو انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی وہاں سے، وہ ایڈمنسٹریٹر بننے کی طرف چل پڑی۔ اب ایڈمنسٹریٹر ثابت کرتے کرتے پولیٹیکل سپیس بھی اب ان کے پاس نہیں رہی۔ ایڈمنسٹریشن کی حالت کیا ہے وہ یعنی یہ واقعہ بتا دیتا ہے۔ دوسروں کو جھوٹی خبریں، دوسروں کو جھوٹا پروپیگنڈا کے اعلانات، اور خود مثال یہ ہے کہ اپنی وزیر اطلاعات جو ہیں وہ ان پر ایک جھوٹی اور فیک نیوز پھیلانے کا الزام آ گیا ہے، اور پی ٹی آئی کے لیڈرز نے اعلان کر دیا کہ وہ اب ان کو عدالت میں لے کے جائیں گے۔ تو وہ حکومت یا وہ نظام جس نے جھوٹی خبروں، جھوٹی پروپیگنڈے کا علاج کرنا تھا، جن کا دعویٰ تھا کہ وہ قانون کی حکمرانی قائم کریں گے جھوٹ بولنے والوں پر، ان کا اپنا نمائندہ وزیر اطلاعات جو ہے خاتون، انہوں نے ایک فیک نیوز شیئر کی، اس پہ تبصرہ کیا۔ اب یہ نظام جو ایک پیشہ ور جھوٹ بولنے والے ہیں، ان پر قانون کی حکمرانی قائم کر سکے یا نہ کر سکے، یہ تو ہمیں دیکھنا ہے۔ لیکن یہ وزیر اطلاعات پر جو اب عدالت جانے کا اعلان ہوا ہے کہ جھوٹی خبر انہوں نے فیک پھیلائی ہے، ایف آئی اے بائی دا وے محسن نقوی چلاتے ہیں مرکز میں، یاد رہے، سائبر کرائم کو محسن نقوی دیکھا کرتے ہیں۔ تو اب ان کی ہی وزیر اطلاعات پر جب عدالت میں ہوگا تو میرا گمان یہ ہے کہ کسی اور پر قانون کی حکمرانی قائم ہو یا نہ ہو، ان پر ہو جائے گی۔ آپ میری بات سمجھ؟ سو یہ ہے۔ اچھا، دوسری طرف ٹیم ورک کا یہ عالم ہے کہ ایجوکیشن منسٹر ہے آپ کا، اور وہ طلباء کے درمیان کھڑے ہو کے وہ ایک آفیشیل پوزیشن سے بالکل مختلف بیان دے کے آن دا ریکارڈ دے دیتا ہے۔ یہ ایجوکیشن منسٹر ہے، پارٹ آف دا کیبنٹ ہے، آج تک ہے۔ وہ اپنی پروفیشنل ایکسلنس ان کی جو بھی ہوگی اس میں تو کلام ہی کوئی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ کیا وہ اس منصب کے دوران جو دباؤ پڑتا ہے
عوامی دباؤ تو اس پر پھر عوامی آدمی ریئیکٹ کیسے کرتا ہے وہی پتہ چلتا ہے کہ وہ سیاستدان کیسا ہے. جیسے کوئی لیڈر یا بادشاہ وہ ہر فن مولا نہیں ہوتا, وہ ماہرین کی خدمات لیتا ہے. یہی اس کی عقل اور شخصیت کا امتحان ہوتا ہے کہ کیا وہ اپنے سے قابل لوگ, دیکھیں کوئی بھی لیڈر ہوگا, وہ اس نے اگر گیس پر مثال کے طور پر انرجی کو پالیسی بنانی ہے تو وہ ماہرین کو بلائے گا, وہ خود ماہر نہیں ہے اس کام کا. فورن پالیسی پر وہ فورن آفس سے مشورہ ان پٹ لے گا نا. اسی طرح میڈیا پالیسی, لوگوں سے کنیکٹیویٹی, اس کے لیے یہ متعلقہ ماہرین کا کام ہے. لیکن وہاں پہ کم عقل خوش آمدی بھرتی ہوں گے. نتیجہ یہ ہوا جو ہو گیا. میں آپ کو یہ گزارش کر دیتا ہوں کہ یہ اس وقت جو یہ سارا واقعہ ہمیں بتاتا ہے, یہ تاریخ کا سبق ہے, وہ یہ ہے کہ جو نالائقی ہے وہ اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں, اور جو نالائق ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ اپنے سفارشی کو لے کر ڈوبتا ہے. یہ ہیں کانسیکوینسز جو ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں, بالکل یہی ہوتے ہیں. اچھا, اب اس کا حل کیا ہے؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ جھوٹا پروپیگنڈا اور جھوٹی خبروں اور کرائسس آف ٹرسٹ, اس کی ذمہ داری جتنی ایک انتشار کرنے والوں پر عائد ہوتی ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری باقی سیاسی جماعتوں پر بھی عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے کھلا میدان چھوڑا. یعنی وہ یہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے سرے سے کلام, یعنی وہ یوتھ سے بات کرنے میں دے ہیو نو انٹرسٹ. اینڈ آئی ایم سو سوری ٹو سے کہ صرف یہ معاملہ حکومت کا یا سیاسی جماعتوں کا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت کسی بغیر بیانیے کے بغیر کھڑی ہے, ان کے پاس بھی کوئی بیانیہ نہیں ہے. تو ان دونوں کو اس پہ کام کرنا ہوگا اور یوتھ کے ساتھ ری انگیج کرنا ہوگا. اتنا بڑا دل کر کے معافیاں دے کر یوتھ کے ساتھ ری انگیج کرنا ہوگا. یہ فکر چھوڑ دیں کہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے. پہلے دن سے فکر اس بات کی کرنی چاہیے تھی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. یہ حکومت ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, پی ٹی آئی کی مخالف سیاسی جماعتیں ہوں, ابھی تک بیانیے کے, پروپیگنڈے کے, یوتھ کے ساتھ کنیکٹیویٹی کا کوئی بھی امتحان ہو, وہ اکیلے جو ایک لوگ ہیں, اپنے فسادی کہیں, انتشاری کہیں, کامیاب وہی ہو رہے ہیں, اور باقی سارا کا سارا نظام صرف دفاع کر رہا ہے ایٹ بیسٹ. آئینی ترامیم سے مسئلہ ممکن, دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ آئینی ترامیم اب اس طرح سے نہیں پاس ہوں گی یا وہ نتیجہ بہرحال نہیں دے پائیں گی جس نتیجے کے لیے اس کو یعنی یہ آئیڈیا آیا تھا, یہ ساری ایکسرسائز شروع ہوئی تھی. اب تو اس میں بہت سے لوگ شامل ہو چکے ہیں. اچھا, لیکن میرے نزدیک یہ سوال کہ آئینی ترامیم ہونے کے بعد کیا موجودہ نظام کو استحکام مل جائے گا, اصل سوال یہ ہے. اس کا جواب دیکھنے کے لیے پھر ہمیں ماضی دیکھنا پڑتا ہے. تو ماضی یہ بتا رہا ہے کہ پہلے یہ خیال تھا کہ عمران خان کو اگر جیل بند کر دیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کو جیل میں بند کر دیا, مسئلہ حل ہو گیا. پھر خیال تھا کہ انتخابات ہو جائیں گے, مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ ہی بتا دیجئے مسئلہ حل ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ خیال تھا کہ سپریم کورٹ میں بھی یہی معاملات تھے. اگر آپ دیکھیے کہ عمر اتر بندیال صاحب جب گئے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئے, تو یہی امیدیں باندھی گئی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, استحکام آ جائے گا. کیا آ گیا؟ اور اس کے بعد پھر ہر پی ٹی آئی ایک طرح سے جلسے جلوس احتجاج کا اعلان کرتی ہے, حکومت اس پہ برا یا بھلا قابو پاتی ہے, سب شکرانے کے نوافل ادا کرتے ہیں کہ نقصان نہیں ہوا, اور اس کے بعد ایک نئے احتجاج کو روکنے میں لگ جاتے ہیں. تو استحکام تو نہیں آ رہا. ابھی 8 اکتوبر کا اسلام آباد کا حالیہ دیکھ لیجئے, علی امین گنڈا پور کی تمام وہ معاملات آپ دیکھ لیجئے. کس ملک میں, پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک وزیر اعلیٰ باقاعدہ یعنی گمشدہ ہی ہو گیا. تو خیال تھا کہ اس کے بعد, بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ 8 اکتوبر کے اس کو جب کنٹرول کر لیا تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا, استحکام آ گیا. تو یہ جب آپ ماضی دیکھتے ہیں تو پھر آئینی ترامیم اگر ہو بھی جائیں تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ موجودہ نظام کو وہ سیاسی اور سماجی استحکام میسر ہو جائے گا جس کے وہ بہت عرصے سے تلاش میں ہیں, لیکن اس کو نہیں مل پا رہا. استحکام کی صرف ایک ہی صورت ہے. امریکہ سپر پاور ہوتے ہوئے دلوں اور ہارٹس اینڈ مائنڈز کی جنگ نہیں جیت سکا. تو یہ تو دنیا میں طے شدہ فارمولے ہیں, اس میں کوئی ہمیں کسی پہیے کو دوبارہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے مکالمہ, اور وہ ہے پولیٹیکل لیڈرشپ لوگوں کو دینا. لوگوں کو ایک پولیٹیکل لیڈرشپ ادر دین دیٹ انتشاری ٹولہ عمران خان کے علاوہ کوئی دوسری پولیٹیکل لیڈرشپ لوگوں کو نظر تو آئے, دکھائی تک نہیں دے رہی. جب تک کوئی عوامی لیڈر جس کا کنیکشن ہو یوتھ کے ساتھ, جو میڈیا کی اہمیت کو سمجھے اور ماہر ہو, جب تک وہ خلا پر نہیں کرتا, جھوٹ کا طلسم قائم رہے گا. وہ بندہ چاہیے, وہ انسان چاہیے جو جھوٹ کے اس طلسم کو توڑے.
اور حقیقت لوگوں کے سامنے رکھے. اس وقت تو وہ کوئی نہیں, لیکن جب تک وہ نہیں ہوگا کوئی ایک لیڈر یا لوگوں کی جماعت جو یوتھ کو انگیج کرے اپنے ساتھ, اس کو فساد اور انتشار کی نفسیات سے نکالنے کی اہلیت اور طاقت اور مقبولیت رکھے, جب تک وہ نہیں ہوگا لیجیٹیمیسی نہیں ملے گی. جب تک لیجیٹیمیسی نہیں ملے گی اس نظام کو, وہ استحکام میرا خیال ہے جس کی خواہش ہے وہ نہیں آ پائے.